پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. جو یہ رٹ لگاتے ہیں نا ڈیفالٹ وہ خود ذمہ دار ہیں. میں نہیں کہنا چاہتا تھا, یہ بنیادی طور پہ انہوں نے اس سسٹم میں غلطیاں کی ہیں. ڈیفالٹ کی رٹ لگانے والے ہی اس صورتحال کے ذمہ دار ہیں. پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی پوسٹ بجٹ کانفرنس. کہا خوردنی تیل پر سیلز ٹیکس ختم نہیں کیا, بیجوں پر ٹیکس اور ڈیوٹیز ختم کر دی. پیٹرولیم لیوی نہیں بڑھائی جائے گی. آٹا, گھی اور دالوں پر سبسڈی کے لیے 35 ارب روپے مختص کیے گئے. سبسڈی کی سہولت یوٹیلیٹی سٹورز پر ملے گی. پیکٹ کے دودھ پر ٹیکس نہیں بڑھایا. 200 ارب کے نئے ٹیکس لگائے. مشکل فیصلے کر کے معیشت کو بحال کیا. آئندہ سال مہنگائی کی شرح 21% رہے گی. گورنمنٹ کی انٹینشن کابینہ کے حد تک, اس میں ان کے اپنے منسٹر موجود ہیں جو اپروڈ کیا انہوں نے بجٹ, اس میں الیکشن کروانے کے لیے اماؤنٹ رکھ دی گئی. اس کا مطلب کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے. الیکشن وقت پر ہونے چاہیے. ہم نے بجٹ میں الیکشن کے لیے رقم مختص کر دی. وزیر اعظم سمیت ہمارے کسی رہنما نے الیکشن میں تاخیر کی بات نہیں کی. اگر کسی پارٹی کے رہنما نے بات کی ہے تو وہ ان کا اپنا بیان ہوگا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں ہوائی اڈوں کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے معاہدہ ہو چکا ہے. جولائی میں بیڈنگ ہوگی. اسحاق ڈار نے بتایا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ڈائمنڈ کارڈ متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا. سالانہ $50,000 بینکنگ چینل سے لانے والوں کو ڈائمنڈ کارڈ دیا جائے گا. ترسیلات زر کے ذریعے جائیداد خریدنے پر ٹیکس ختم کر دیا. معیشت کو اصلاحات کی ضرورت ہے جو مستحکم سیاسی ماحول میں کی جا سکتی ہیں. چارٹر آف اکانومی ہی خوشحالی کے لیے آگے بڑھنے کا واحد راستہ دکھائی دیتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ. لکھا موجودہ چیلنجز میں بجٹ بنانا مشکل تھا. چیئرمین پی ٹی آئی کے پیدا کردہ سیاسی عدم استحکام نے معیشت کو نقصان پہنچایا. حکومت نے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کو تنخواہوں میں ریلیف دیا. سرمایہ کاری کو راغب کرنے, معیشت کو خود کفیل کرنے پر توجہ دی. دوست ملک حکومت پاکستان پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں. جس طرح کی مدد چاہیے وہ نہیں مل رہی. وفاقی وزیر خرم دستگیر کہتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت نے چین, امریکہ, ترکی, سعودی عرب, متحدہ عرب امارات سمیت تمام دوست ملکوں کے تعلقات میں بدترین بگاڑ پیدا کیا. خواجہ سعد رفیق نے ٹویٹ میں لکھا سنگین ترین معاشی صورتحال میں اس سے متوازن بجٹ پیش نہیں کیا جا سکتا. سیاسی استحکام اور میثاق معیشت کے بغیر کیسے آگے بڑھیں گے؟ حکومت کے اتحادی ایم کیو ایم کا وفاقی حکومت کے بجٹ پر تحفظات کا اظہار. فاروق ستار کہتے ہیں وڈیروں جاگیرداروں پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا. خوردنی تیل, بجلی, گیس کی قیمت میں کمی نہیں کی گئی. سیلز ٹیکس کی شرح برقرار رکھنے سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا. ایم کیو ایم کا وقت جلد وزیر اعظم اور وزیر خزانہ سے ملاقات کر کے عوام کو ریلیف دینے کا مطالبہ کرے گا. اکتالیس روز کی مہمان حکومت نے تاریخ کا بدترین بجٹ پیش کیا. قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں حکومت نے کوئی انقلابی فیصلہ نہیں کیا. شرح سود 13 سے 21% پر لے گئے. بے روزگاری کی وجہ سے نوجوان ڈگریاں جلا رہے ہیں. سندھ کابینہ نے 22 کروڑ 44 ارب روپے بجٹ کی منظوری دے دی. بجٹ کچھ دیر بعد اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. صحت کے لیے 44 ارب, آبپاشی کے لیے 52 ارب اور داخلہ کے لیے 11 ارب روپے رکھنے کی تجویز. محکمہ بلدیات کے لیے 1 کروڑ 11 ارب, ورکس اینڈ سروسز کے لیے 1 کروڑ 9 ارب اور میگا پروجیکٹس کے لیے 12 ارب روپے مختص کیے جائیں گے. صوبائی ترقیاتی منصوبوں کے لیے 6 کروڑ 97 ارب, غیر ترقیاتی بجٹ کی مد میں 14 کروڑ 11 ارب روپے رکھے جائیں گے. محکمہ تعلیم کے لیے مجموعی طور پر 3 کروڑ 53 ارب روپے, امن و امان کے لیے 1 کروڑ 60 ارب رکھنے کی تجویز. جو لوگ فوجی تنصیبات میں حملے میں ملوث تھے انہیں قانون کے مطابق کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. پاکستان کی قسمت کا فیصلہ سڑکوں پر نہیں پارلیمنٹ میں ہی کرنا ہوگا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا الجزیرہ کو انٹرویو. کہا پاکستان کی عوام 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت کرتے ہیں.
دہشت گردی پھیلانے والے ایک اور شرپسند کی شناخت ہو گئی۔ شرپسند عاشق خان پی ٹی آئی کا فعال کارکن اور لاہور کا رہائشی ہے۔ عاشق خان نے توڑ پھوڑ کے دوران فوج کے خلاف نعرے لگائے، لوگوں کو جناح ہاؤس پر حملے کے لیے اکسایا۔ اعترافی بیان میں کہا، پہلے سے طے تھا، چیئرمین کو گرفتار کیا گیا تو جناح ہاؤس پر حملہ کرنا ہے۔ حملے کی ہدایت زمان پارک میں پہلے سے ملتی رہی ہیں۔ جب سے حکومت گئی تب سے فوج کے خلاف ہماری ذہن سازی کی جاتی تھی، فوج سے نفرت کو ابھارا جاتا تھا۔ یہی سوچ ہمیں جناح ہاؤس کی حدود میں لے گئی۔ 9 مئی کے بعد پاکستان کی صورتحال پر بیرسٹر امجد ملک کا برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک کو خط لکھا۔ آپ کی توجہ پی ٹی آئی اور اس کے چیئرمین کی بدنیتی پر مبنی مہم کے خلاف دلانا چاہتا ہوں۔ پی ٹی آئی نے اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد پاکستان مخالف زہریلی مہم چلائی۔ 9 مئی کو سیاسی پشت پناہی پر بلوائیوں نے ریڈیو پاکستان سمیت سرکاری عمارتوں کو نشانہ بنایا، حساس تنصیبات، فوجی املاک کو نقصان پہنچایا، جناح ہاؤس کو جلایا گیا۔ کوئی ریاست سیاست کے لیے مسلح جدوجہد کی اجازت نہیں دے سکتی۔ پروپیگنڈے پر کان نہ دھرے جائیں۔ برادری کے وفد کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ۔ 9 مئی کے افسوسناک واقعے کی شدید مذمت، پاک فوج سے اظہار یکجہتی۔ پنجاب یونیورسٹی کے طلباء و طالبات نے جناح ہاؤس کا دورہ کیا۔ طلباء کا کہنا تھا کہ 9 مئی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ جو بھی عناصر توڑ پھوڑ میں ملوث تھے ان کو گرفتار کر کے سخت سزا دی جائے۔ سمندری طوفان بائپر جوائے کراچی کے جنوب سے 910 کلومیٹر دور۔ طوفان کا رخ سندھ اور مکران کی جانب ہونے کا خدشہ۔ کمشنر کراچی نے ساحل پر دفعہ 144 نافذ کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 37 سے 38 گھنٹوں کے دوران سسٹم شمال اور شمال مشرق جانب بڑھتا رہے گا۔ 13 سے 14 جون تک سندھ اور مکران کے ساحلی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ این ڈی ایم اے کا کہنا ہے، پاکستان کے ساحلی علاقے کسی قسم کے خطرے کی زد میں نہیں ہیں۔ ماہی گیر سمندر میں جانے اور شہری ساحل کے قریب اور کھلے سمندر میں کشتی رانی سے گریز کریں۔ کراچی کے میئر کے لیے حافظ نعیم اور مرتضی وہاب نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، بلاول بھٹو کی فاشسٹ پارٹی کو کراچی پر قبضہ کرنے نہیں دیں گے۔ منتخب نمائندوں کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ کل ملک بھر میں احتجاج اور شاہراہ قائدین پر تحفظ کراچی مارچ کا اعلان کر دیا۔ سعید غنی کا رد عمل، کہا جماعت اسلامی کو کراچی کے میئرشپ خیرات میں نہیں دے سکتے۔ پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے اور میئر بھی ہمارا ہی ہوگا۔ چمن میں جماعت اسلامی کے ضلعی امیر قاری امداد اللہ پر فائرنگ۔ پولیس کا کہنا ہے فائرنگ سے قاری امداد اللہ محفوظ رہے، گولیاں گاڑی پر لگی، حملہ آور فرار ہو گئے۔ قارون آباد کے علاقے عظیم ٹاؤن میں 2 کمسن بچوں کو گلا دبا کر قتل کر دیا گیا۔ ایس ایچ او کا کہنا ہے، شبہ ہے والد ندیم نے بچوں کا گلا دبا کر قتل کیا۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں استحکام پاکستان جلسہ، مقررین کی سانحہ 9 مئی کی پرزور مذمت۔ افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی، کہا پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اس ترقی کو روکنے اور پاکستان کی ساکھ پر حملہ کرنے والی ہر طاقت کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہم کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ امریکہ نے سعودی عرب کو توانائی کے جوہری منصوبے کے لیے مدد کی پیشکش کر دی۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا، سویلین جوہری پروگرام تیار کر رہے ہیں، جوہری پاور سے توانائی کے شعبے میں کام کرنا چاہتے ہیں۔ جوہری پروگرام میں تکنیکی معاونت کے لیے بولی لگانے والے ممالک میں امریکہ کو ترجیح دیں گے۔ کولمبیا کے جنگلات میں طیارہ حادثے کے 40 دن بعد 4 بچے زندہ مل گئے۔ عمر 1 سے 13 سال کے درمیان ہے۔
40 روز پہلے طیارہ حادثے میں پائلٹ سمیت 3 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ پہ آسٹریلیا کی پوزیشن مضبوط، چوتھے روز آسٹریلیا کا 123 رن سے دوسری اننگز کا آغاز، کینگروز کو 296 رنز کی لیڈ حاصل، بھارتی ٹیم پہلی اننگز میں 296 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ اور سنگاپور میں پاکستانی پہلوان انعام بٹ چھا گئے، ورلڈ بیچ ریسلنگ سیریز میں مسلسل تیسری کامیابی حاصل کر لی، پہلے مقابلے میں چینی حریف کو شکست دی، دوسری فائٹ میں بیلجیم اور تیسرے مقابلے میں رومانیہ کے ایتھلیٹ کو مات دی۔